بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوانی گفتگو کیا ہے جی آج کا؟ بھئی سارے بولو گے تو پھر ہی موضوع پڑھے جائے۔ گفتگو جو آپ نے موضوع مجھ نالائق کے سامنے رکھا ہے اسے بیان کرنے کے لیے میں سورہ عاشوراء سے ایک آیت لے رہا ہوں۔ سورہ عاشوراء 42واں سورہ اور 23 نمبر آیت، معروف آیت نازل ہوئی ہے مصطفیٰ کی صاحبزادی کی شان میں، لیکن اس آیت میں موضوع ہے اصحاب رسول کی شان کا۔ جو میں کہہ رہا ہوں 5 منٹ بعد آپ اسے مان جائیں گے کہ آیت آئی ہے مولا علی کی شان میں، اور اس میں عظمت بیان ہوئی ہے حضور کے صحابہ کی۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، آیت آئی ہے امام حسن کی شان میں، اور اس میں شان بیان ہوئی ہے صدیق اکبر کی، اس میں شان بیان ہوئی ہے عمر فاروق کی۔ اس آیت کے ساتھ اصحاب منبر نے بڑی زیادتی کی ہے، اسے کبھی پورا پڑھا ہی نہیں، اس کو درمیان میں سے شروع کر دیتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہاں سے تو یہ شروع نہیں ہوتی، جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں آل محمد کا ذکر اصحاب رسول کے بغیر خدا نے کیا ہی نہیں۔ اللہ نے آل محمد کا ذکر اصحاب رسول کے بغیر، بولو سارے، اللہ نے آل محمد کا ذکر اصحاب رسول کے بغیر نہیں کیا۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آل محمد کے ذکر میں اصحاب رسول کا ذکر کرنا جس کو برا لگتا ہے لگتا رہے، ہے سنت الہی، ہے یہ اللہ کی سنت۔ موضوع کیا ہے؟ آیت کون سی ہے؟ آل نبی والی۔ آیت کون سی ہے؟ آل نبی والی۔ آل نبی والی آیت بیان کرتی ہے اصحاب نبی کو۔ میں پھر یہ دہراؤں گا، آل نبی والی آیت بیان کرتی ہے اصحاب نبی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب آگے آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آیت پڑھی ہے آل نبی کی شان والی۔ اس آیت میں اللہ نے اصحاب نبی کی شان بیان کی ہے پہلے۔ آپ توجہ کریں تاکہ میں بات شروع کر دوں، پھر سنیں کہ اصحاب رسول کی عظمت کے لیے، شان کے لیے آیت علی والی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ۔ بھئی پنکھا بند کر دیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے
آل نبی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. بولیں سارے, میں ذمہ دار ہوں, میری طالب علمانہ ذمہ داری پر آپ بے خوف ہو کے بولیں کہ آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ نہیں بولے, جو اللہ. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے عبادہ, میں اللہ فاطمہ کی بات غیروں سے نہیں کرتا, اپنوں سے کرتا ہوں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں اللہ نبی کے گھر کا ذکر غیروں سے نہیں کرتا, اپنوں سے کرتا ہوں. کچھ بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آل نبی کا ذکر کیا اور آل نبی کے ذکر سے پہلے ان کو اپنا کہا. بھائی جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کس کے بندے ہیں؟ اچھا, وہ بندے ہیں وہ اللہ کے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آل نبی کا ذکر کیا. آپ لاہور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مالک خود کہہ رہا ہے یہ میرے اپنے ہیں. لاہور والوں اب بھی نہ سمجھ آئی تو کبھی بھی نہیں آئے گی کہ جن کے ساتھ آل محمد کا ذکر اللہ کر رہا ہے, ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں, اور وہ اللہ ہو کے کہتا ہے یہ میرے ہیں. یہ اللہ کے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ نہیں بولے سارے, یہ کس کے ہیں؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. اللہ فرماتا ہے آل محمد کا ذکر اللہ نے اپنے بندوں سے کیا. اللہ آل محمد کے ذکر کی خوشخبری اپنے بندوں کو دیتا ہے, اپنوں کو. کوئی اللہ کے اپنے ہیں. خبردار کوئی بندہ علی کا ذکر نہ کرے جب تک وہ یہ نہ مانے کہ جن سے ذکر ہوا وہ اللہ کے اپنے ہیں. نہیں جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا. نہیں, کوئی بندہ تب تک حسین کی بات نہ کرے جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ جن کے ساتھ بات ہوئی ہے نا وہ اللہ کے اپنے ہیں. اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. سنو, میں اللہ نے آل محمد کا ذکر اپنے ان بندوں سے کیا ہے جو مومن ہے. اللہ بادشاہ وہ مومن ہے. مالک فرماتا ہے وہ مومن ہے. مومن اللہ بادشاہ وہ کیسے مومن ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنو, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. وہ ایسے مومن ہیں جن کے دلوں پر ایمان میں اللہ نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب. میں پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھا. ہاتھوں سے نہیں, مزہ آیا جناب. اللہ جن کے دلوں پر اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھے وہ بندے ہیں اس کے اپنے. اللہ وہ بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم. سنو, میں اللہ ان پر راضی ہوں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں اللہ ان پر راضی ہوں. میں اللہ ان پر راضی ہوں. اللہ وہ بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ. وہ اللہ کی جماعت کے بندے ہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی جماعت کے بندے ہیں.
مجھے مزہ آ رہا ہے. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت کے بندے ہیں. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت کے بندے ہیں. اللہ فرماتا ہے یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی میں دیر نہیں کرتے، وہ نیکی میں دیر نہیں کرتے، وہ نیکی میں جلدی کرنے والے بندے ہیں. اللہ وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ صَالَحَ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وہ بندے وہ ہیں جن کی قدر صرف خدا جانتا ہے. وہ بندے ہیں جن کی اللہ قدر جانتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بندے وہ ہیں جن کی قدر اللہ جانتا ہے. یا اللہ یہ بندے کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرماتا ہے یہ میرے مہمان ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ نزلا، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں. یہ لکھ لیں ذرا دل پر. کچھ بندے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے ان کی قدر مجھے ہے کیونکہ وہ میرے مہمان ہیں. اور وہ زمین پر میرے مہمان نہیں، وہ جنت میں بھی جنت الفردوس میں میرے مہمان ہیں. جنت میں شاہ جی، جنت میں بھی جنت الفردوس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے. جنت الفردوس میں وہ میرے مہمان ہیں. ان کے دلوں پر ایمان میں نے قدرت والے ہاتھوں سے لکھا ہے. وہ میرے اپنے ہیں، وہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں، میں ان پہ راضی ہوں. وہ میری جماعت والے ہیں. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. اللہ یہ بندے کون ہیں؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ میں ضمانت دیتا ہوں ان کے مکان کچے ہیں پر ایمان پکے ہیں. بھائی من العراب کا معنی ہے گاؤں والے. من العراب کا کیا معنی ہے؟ گاؤں والے، کچے مکان والے. یؤمن باللہ کا معنی ہے پکے ایمان والے. تو پھر میں یاولی تو نہیں نہ مار رہا، پھر تو میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب ان کے مکان کچے ہیں، ایمان پکے ہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں بیٹا، آپ تو بول ہی نہیں سکے یا اللہ. تو پھر یتخذوا ما ينفقوا قربات عند اللہ وصلوات الرسول. میرا محبوب یتخذوا ما ينفقوا، بڑی دور گاؤں سے چل کے آتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ علی آ رہے ہیں گاؤں سے؟ وہ تو گھر رہتے ہیں. یہ حسین آ رہے ہیں گاؤں سے؟ وہ تو گھر رہتے ہیں. کسی ماں نے وہ مولوی نہیں جمع جو یہ کہہ سکے کہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں نہیں ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. دور گاؤں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کے مکان کچے ہیں، ایمان بڑے پکے ہیں، اور وہ ینفقو تیری آستانے پہ آ کے پیسے لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اونچی بولو. پیسے کوئی نہیں تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں پیسے بولو نا، تو کیا خرچ کرتے ہیں پھر؟ جی کیا خرچ کرتے ہیں؟ کچھ تو قرآن سے پیار کرو، ایسے تو نہ کرو. اپنی اپنی فصلیں اپنے سر پہ اٹھا کے لائے ہیں نبی کے پاس، اور وہ آ کے بانٹ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں وہ. اور نیت کیا رکھتے ہیں؟ نیت یہ ہے یتخذوا ما ينفقوا قربات عند اللہ. اگر محمد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو ہمیں اللہ کا قرب مل جائے گا. اگر مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا. سارے نہیں بولے اللہ کا قرب ملے. اور ان کی نیت کیا ہے؟ نیت بیان کر رہے اللہ. ان کی نیت یہ ہے صلوات الرسول. ان کا دل کرتا ہے محمد دعا مانگ دیں. محمد
نہیں بولے سارے محمد کیا لائے ہیں؟ لنگر کیا لائے ہیں؟ اور ان کا کیا دل کر رہا ہے؟ محمد بادشاہ دعا مانگ دیں. آج کے بعد ہمیں کوئی نہ پوچھے یہ لنگر سامنے رکھ کے دعا کہاں لکھا ہوا ہے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جناب ہم پہ ناراض نہ ہوا کرو، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ سر پہ لنگر لاد کر لائے ہیں تاکہ رکھیں اور محمد دعا مانگ دے. آئے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. محمد ہمارے سامنے رکھے ہوئے لنگر پر دعا مانگ دے. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب یہ میرے اپنے ہیں، یہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، دنیا میں کوئی شک نہ کرے یہ جو بندے ہیں یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہو گئے ہیں. ہاں کامیاب ہوں گے نہیں. میں ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا اگر کسی نے کہا ترجمہ شاہ صاحب غلط کر کے گئے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں یہ بندے کامیاب ہوں گے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے ہیں. یہ بندے کامیاب نہیں بولے سارے، یہ بندے کامیاب، یہ بندے کامیاب ہو گئے ہیں. یہ کامیاب ہوں گے نہیں، یہ بندے وہ ہیں جن کے ساتھ آل محمد کا ذکر خدا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں. ان کے دلوں پر ایمان میں نے لکھا ہے اور ان کے دلوں پر ایمان خود میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا ہے. یہ مومن ہے، یہ میرے اپنے ہیں، یہ بڑی دور سے لنگر اٹھا کے لاتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. محمد بادشاہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، میرا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دل تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ٹھنڈا بولے ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یا اللہ یہ بندے کون ہیں؟ فرمایا میرا حبیب اولئک ہم المؤمنون حقا، ان میں سے ایک ایک بندہ حق ہے. مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر کہہ رہا ہوں محبوب تیرا ابو بکر بھی حق ہے، تیرا عمر بھی حق ہے، تیرا عثمان بھی حق ہے، تیرا علی بھی حق ہے. محبوب تیرا ابو بکر بھی حق ہے. انما المؤمنون حقا، مصطفیٰ ابو بکر بھی حق ہے، مصطفیٰ عثمان غنی بھی حق ہے، ابو بکر حق ہے. سارے آنکھوں ابو بکر، اسی بولو ابو بکر. سارے قرآن پڑھو ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت مولا علی. مصطفیٰ تیرا ایک ایک غلام حق ہے. اللہ ان کے ساتھ آل محمد کا ذکر کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آل نبی والی آیت ہے اور شان صحابہ رسول کی بیان ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں فرمایا انما المؤمنون حقا، محبوب تیرا ایک ایک صحابی حق ہے. آپ چار یار کو حق ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہاں تو ہر صحابی حق نکلا ہے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، یہاں تو ہر صحابی حق نکلا ہے جناب. اچھا پتہ کیا بات ہے، اس منہج پر اگر اصحاب رسول کی شان بیان کی جائے نا تو اللہ کی قسم فجر کی اذان ہو جائیں گی لیکن قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی. قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کے دلوں پر ایمان اللہ نے لکھا ہے. آپ چپ کر گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے لکھا ہے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، میں محمد تیرے ہر صحابی پر راضی ہوں. لیکن وردو عن،
محمد بادشاہ آپ بلال سے پوچھئے گا وہ بھی مجھ پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں. میں راضی ہوں. آپ اپنے صحابہ سے پوچھیں وہ مجھ پہ راضی ہیں کہ نہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا قرآن عظمت اصحاب رسول سے بھرا ہوا ہے. سارا قرآن حضور کے صحابہ کی عظمت سے بولو سارے بھرا ہوا ہے. اتنی شان جن بندوں کی بیان ہو, امت میں کچھ بندے پھر بھی ان سے کچھ پرابلم میں ہیں, کچھ تکلیف میں ہیں, کچھ انہیں ٹینشن ہے صحابہ سے. وہ کیا ہے پرابلم, کیا ہے بندوں کو؟ نہیں, یہ مجھے موضوع دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر پرابلم کیا ہے حضور کے صحابہ کی تعظیم کرنے میں, عزت کرنے میں, ان سے پیار کرنے میں بندوں کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں نا, وہ میدان احد میں نا حضور نبی پاک کو چھوڑ کر نا بھاگ گئے تھے, اور حضور کو کافروں کی تلواروں کی سپرد کر گئے صحابہ, اور کافروں کے تیروں کی سپرد کر گئے حضور کے صحابہ. تو یہ مسئلہ ہے انہیں کہ حضور کے صحابہ نبی پاک کو میدان احد میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اور جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے وہ اس بات کو منبر پر بہت زیادہ کریدتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی نس گئے, نعوذ باللہ, وہ فرند نے جی پگوڑے نس گئے, نبی پاک نو چھڑ کے نس گئے. اچھا بھئی گزارش ہے اے قرآن سورہ آل عمران میں کھول لئیے جی, اے سورہ آل عمران ہے جی, اے 155 نمبر آئے تھے. گل سچی ہے کہ صحابہ حضور نو چھڑ کے نس گئے سن, اے لکھے ہے, اے میری آنکھاں دے سامنے لکھے ہے. ایک گل واقعی سچ ہے کہ حضور دے صحابہ نبی پاک نو چھڑ کے نس گئے سن, لیکن وہ بندے گل ادھی پڑھ دینے, ساری نہیں پڑھ دے. کیمرہ چل رہا ہے پیا, ویڈیو بندی ہے پئی, ساری پڑھ لئیے تاکہ پیغام نہیں. دیکھو میں فضائل پڑھی جاواں, مینوں تے 100-150 آیت ہوندی ہے فضائل تے. میں جو فضائل پڑھی جاؤں صحابہ نے وہ تو 150-200 آئے تھے, تو میں 150-200 آئے تھے فجر تک پڑھ سکنا کہ حضور دے صحابہ دیا ہے شان. میں سوچیا کہ شارٹ کٹ ہی تو ہم دساں میرے بچے ہو, نوجوان ہو, ینگ ہو, طالب علم ہو, دین نو پڑھن والے ہو, مسئلہ کی ہے صحابہ تو بندیاں نو مسئلہ کی ہے. وہ بندے فرماندے نے جی قبلہ وہ ساڑھے نبی پاک دے صحابہ نس گئے سن. اے قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے, تے اے 3 نمبر سورہ دی 155 نمبر آئے تھے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, بے شک وہ لوگ بھاگ گئے تھے جس دن وہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئی تھی. بندے نبی پاک کو چھوڑ کر کی ہے بولو قرآن پاک کے بھج گئے سن سارے, سوائے عمر فاروق تو, سوائے مولا علی تو. ہاں جی, اے ویکھو پتر میرا بیٹا ہے قرآن حکیم ہے. پھر سنو, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, جس دن وہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئی تو وہ بھاگ گئے. اے گل تے ٹھیک ہے, ہن ایتھے اینا کو پڑھ دے نے, اگے نہیں چل دے, ایتھے پڑھ کے آگ چھڑ دے, نس گئے نبی نو چھڑ کے نس گئے, نبی نو چھڑ کے نس گئے.
حضور نو چھڈ کے نس گئے، لہذا اسی نہیں مان سکتے انہوں نبی پاک نو چھڈ کے نس گئے سن۔ میں گزارش کرا اجازت دیو میں اگے پڑھو۔ بابا جی اگے پڑھو، انما استزلہم الشیطان، انما استزلہم الشیطان، ٹھیک ہے، شیطان نے انہیں ذلہ کیا۔ ذلہ کیا کیا؟ یہ ذلہ کی ہوتا ہے؟ نہیں بیٹا، نہ میرا بیٹا، بس اے کدی اسی قرآن پاک نال پیار کر لئیے نا تے مسئلے سارے حل ہو جائے۔ ساڈا ممبر پاک جڑا نا وہ قرآن پاک تو فارغ ہے بالکل، اساں نہیں کوئی بھی آیت پڑھ دے، کوئی بھی ساڈا موضوع ہے کوئی آیت نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ فرماندا ہے انما، شک نہیں کرنا، استزلاہم، انہیں شیطان نے ذلہ کر دیا۔ بھئی ذلہ کی ہوندا ہے؟ اچھا بھئی تسی صحابہ دی وکالت کیویں کر سکتے ہو جنہوں نے نہیں پتا ذلہ کی ہوندا ہے؟ سوچو ذلہ کی ہوندا ہے جی؟ چلو جی تسی تے ماشاءاللہ عالم ہو، تس تے سونا ٹرانسلیشن کر لیا، 110% ٹھیک ہے، 110% ٹھیک ہے۔ ہون ذلہ دا معنی ہوندا ہے تلک گئے۔ کی معنی کیتا جی؟ تلک گئے۔ جیڑا بچہ گھروں کچھا پا کے نکلیا چھپڑی نان لئی، انہوں تے چھتر پہنے چاہیے نہ ماں کولوں، تے جیڑا چٹی ٹوپی پا کے چٹے کپڑے پا کے قرآن لے کے نکلیا ہے تے وہ تلک جائے، وہ بھی غلط ہے جی۔ جڑا تلک جائے، بارش ہوئی ہے چکڑ ہے تلک گیا ڈگ پہ ہے لبڑ گیا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اوے جڑا تلک جائے وہ بھی غلط ہے۔ اچھا تواڈا نیانا تلک جائے تے نہیں غلط؟ بھائی جی سے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، یہ تے گل کلیئر ہو گئی کہ تلک نہ غلطی نہیں، تلک نہ غلطی، اچھی بولو، تلک نہ غلطی، تے پھر آپ بھی تلکے نہ ہون، شیطان نے تلکا دیتا ہوئے، یہ تے بالکل ہی غلطی نہیں، انہاں دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہن ساڈے کچھ کمیونٹی یہ فرمان گے لے ہن انہاں نوں منیے جڑے شیطان دے قابو آ گئے۔ بھائی انما استزلہم الشیطان، شیطان نے صحابہ کو ذلہ کیا، تلکا دیتا، تے پھر شیطان دے قابو آتے گئے نا، تے ہون تسی سانو انہاں نوں منواؤ جڑے شیطان دے قابو آ جان، جڑے شیطان دے ہتھے چھڑ جان، انہاں نال پیار تے نہ کیتا جا سکتا، جڑے شیطان دے ہتھی چھڑ جان انہاں دی تابعداری تے نہ کیتی جا سکتی، تے جڑے شیطان دے ہتھی چھڑ جان انہاں دے پیچھے تے نہیں نہ ٹریا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ ایک گل کرے تو انہوں کہنا ہے ایتھے نہ اللہ فرمایا سی وَقُلْنَا یا نہیں بیٹا آپ کدھر دیکھیں گے، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں، توجہ کریں میری طرف، بہت بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ آپ کا کیمرہ چل رہا ہے جی؟ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ اپنے اندر کے کیمرے چلائیں جناب۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم سے کہا کہ اپنی گھر والی کے ساتھ جنت میں آرام کرو اور جو دل کرے کھاؤ، لیکن دونوں میاں بیوی اس درخت کے پاس مت جانا، اگر گئے تو اندھیرے میں ہو جاؤ گے۔ ہن اللہ فرماندا ہے فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں میاں بیوی کو شیطان نے ذلہ کیا۔ ذلہ بابا جی چھوٹے شاہ جی، ذلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے ذلہ کیا۔ انما استزلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان سب کو شیطان نے ذلہ کیا۔ اوے لاہور والو،
اگر آدم کو شیطان ذلہ کرے تو آدم کی نبوت میں فرق نہیں پڑا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب, میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ نہیں, میں پھر کہنا چاہتا ہوں یار, آدم معصوم ہے تو شیطان اگر آدم کو ذلہ کر جائے تو آدم کی معصومیت میں فرق نہیں پڑا. تو یار آدم کی معصومیت میں شیطان کے ذلہ کرنے سے فرق نہیں پڑا تو صحابہ کی صحابیت میں کیسے فرق پڑ جائے؟ میدان احد کے صحابہ کو چھوڑ دو لیکن پہلے آدم کو چھوڑو. لیکن اگر تم آدم کو نہیں چھوڑ رہے تو یہاں تو اللہ سند دے رہا ہے ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا. نہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اچھا, تسی اجازت دیو تو میں آیت اگے پڑھنی شروع کروں. بھئی بڑی مولانا بڑی توجہ والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے, استاد جی آپ تائید فرمائیں گے, مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ أَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, وا اور لام شک نہیں کرنا, قد شک نہیں کرنا, افا اللہ عنہم کوئی شک نہ کرے, میں رب نے احد والوں کو معاف کر دیا. ٹھنڈا بولے ہو یار, میں رب نے احد والوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے معاف کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے معاف کیا ہے. جس سے اللہ معاف کرے ان ذاکروں کو بھی معاف کرے. آپ ٹھنڈا بولیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے معاف کر دیا ہے جناب. نہیں مزہ آیا؟ اللہ نے معاف کر دیا ہے جناب. اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے. نہیں آگے چلنا, اللہ نے معاف کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, محمد بادشاہ آپ کے تو سینے میں دل ہی بڑا نرم ہے. مزہ نہیں ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, محمد بادشاہ آپ کے تو سینے میں دل ہی بڑا نرم ہے. لن فدو من حولک, اگر سخت ہوتا تو یہ بندے آپ سے اتنا پیار تو نہ کرتے. اے بندے جویں شہد دیاں مکھیاں چھتے نو چمڑیاں نے, محمد جڑیاں تانوں انج بندے چمڑے نے نا, اے دی وجہ یہ تہاڈا تے دل ہی بڑا نرم ہے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یار. اللہ فرما رہا ہے محمد آپ کا تو دل ہی بڑا نرم ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں محمد آپ کا تو دل ہی بڑا نرم ہے. اچھا یا اللہ پھر کی کرا؟ فرمایا فاعفو عنہم, مصطفیٰ آپ انہیں معاف کر دیں. آپ انہیں معاف کر دیں, آپ انہیں معاف کر دیں, آپ انہیں معاف کر دیں. میں کیسے آگے پڑھوں؟ آپ انہیں معاف کر دیں. محبوب آپ انہیں معاف کر دیں. نہیں میں آگے پڑھ سکتا. محبوب آپ انہیں معاف کر دیں. محبوب آپ انہیں معاف کر دیں. اگلا جملہ سنیں گے آپ کی روح تڑپ جائے گی. محبوب آپ انہیں معاف کر دیں. ابھی نہیں میں آگے چلوں گا. محبوب آپ انہیں معاف کر دیں. اللہ میں انہیں معاف کر دوں. فرمایا بالکل انہیں معاف کر دیں. محبوب آپ انہیں معاف کر دیں. صرف معاف نہ کریں, فاعفو عنہم, آپ انہیں معاف بھی کریں. اور محبوب آپ واستغفر لہم, محبوب پوری امت کی شفاعت قیامت والے دن کر لینا. احد والوں کی شفاعت ابھی کرو. شفاعت ابھی کرو, ابھی شفاعت کرو. لوگ جنہیں بھگوڑا سمجھتے ہیں
میں خدا انہیں جنتی کہتا ہوں. ابھی شفاعت کرو ان کی. اچھا یا اللہ پھر معاف کر دیا, شفاعت کر دیا, مالک کر دے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, محبوب آپ انہیں اپنا مشیر بنا لے. محبوب آپ انہیں اپنا مشیر بنا لے. اور آپ انہیں اپنا مشیر اور مشیر اے میں مشورہ پہ لینا بندیاں کولو جنہوں عقل ہی کوئی نہیں, سارے آپس ایک دوسرے مشورہ کریا کرو کو کام کرنا ہوئے. لیکن محمد وہ ذات ہے, اسے مشورے کی ضرورت نہیں جس پر وحی آتی ہو. جس ذات پر اللہ وحی کرتا ہے اسے مشورے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ جس پر وحی کر رہا ہے, اللہ اس ذات کو کہتا ہے احد والوں کو اپنا مشیر بنا لو. اچھا بھئی گل تے سنو ذرا, جلدی نہ کرو, کی ٹائم ہو گیا ہے, 5 منٹ مینوں اور دے دیو, میں چلنا, میں زندہ رہا تے پھر کسی ویلے آ جاؤں گا. بندے نس گئے نے, چھڈ کے ٹر گئے نے. تو آنا شیطان نے ذلہ کیتا ہے, اسی مان جانے ہاں. تو آنا میں معاف کر چھڑیا ہے, اسی مان جانے ہاں. تو آنا میں نبی نو آکھیا معاف کر چھڑو, اسی مان جانے ہاں. تو آنا نبی نو میں فرمایا انہاں دی شفاعت بھی کر دیو, اسی مان جانے ہاں. تو فرمانا ہے کہ میں نبی نو فرمایا کہ مشیر بنا لو, اسی مان جانے ہاں. پر ایتھے کوئی شے اڑی پئیے, چھڑتے گئے سننا. تو ساکھنا تے میں آگے قرآن پڑھنا ہے جناب. آئے 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 چھڑتے گئے سننا. اللہ فرماندا ہے پھر تینوں جڑا چین نہیں نہ ہوندا پیا, تو تھوڑا جا قرآن اور پڑھ لے. نہ کرو تو ساکھنا تے میں پڑھنا ہے نا جناب. اللہ بادشاہ پھر کی کرا, کتھوں پڑھا والا جدوں میں سمجھ آ جائے کہ ہاں انہوں معافی دین دی وجہ اے سی, اے آ گئی ہے. ایک صفحہ میں اگے کر لیا تے ہون تسی آکھو تے میں پڑھنا شروع کر دیا. اے کی ہو رہا ہے بھائی, کی ہو رہا ہے بیٹا, کی ہو رہا ہے. یہ قرآن پاک سنیا جا رہے ہیں میرا بچہ, ایک باری سارے سبحان اللہ کھو یار. چلو میں ویکھ لیا, میں امید ہے کہ انہیں آپس گل کرو گے. پروردگار گزارش ہے کہ آخر بندے چھڑتے گئے نا, تے تو ایک چھڑ جان والے نو معافی بھی دیتی ہے, مصطفیٰ کو بھی معافی لے کے دیتی ہے, مصطفیٰ کو شفاعت بھی کرا دیتی ہے. مصطفیٰ نو فرمایا کہ تسی انہاں نو اپنا مشیر بھی بنا لو. اے دی وجہ کی ہے, مالک فرماندا ہے اسے سورہ دیاں انہی آیتاں نو تھوڑا جا ہور اگے پڑھو. لیکن میرا دل پہ کردا ہے اے دے پڑھن تو پہلا بھی نا اے 5 نمبر سورہ دی 3 نمبر آیت مینوں کدھروں لب جے نا جناب, 1 منٹ ٹھہرے جے ذرا. 5 نمبر سورہ ہے تے 3 نمبر آیت ہے, ذرا مینوں آ لین دیو سامنے. اے 3 نمبر آیت ہے. اللہ فرماندا ہے ایتھے ایک نبی سی کہ انہیں امت نو پجے بٹیرے کھوائے نے. کی کھوائے نے؟ پجے بٹیرے کھوائے نے, تے وہ بھی آسمان تو منگوا کے, آسمان تو منگوا کے پجے بٹیرے کھوا کے, تے ٹھیک ٹھاک صحابہ, حضرت موسیٰ دے ٹھیک ٹھاک صحابہ. وہ جدوں فرعون نے اٹیک کیتا ہے نا, تے حضرت موسیٰ اپنے مریداں نو فرمایا آؤ بھائی رلو سارے, شیطان فرعون دا حملہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی فاذهب انت وربک, اسی کھا پی لیا تے اسی بیٹھے ہاں, تسی لاڑاؤ تے نال اللہ نو لے جاؤ. فاذهب انت وربک, آپ جاؤ لڑو تے جا کے نال اللہ نو لے جاؤ تے لاڑاؤ, اسی تے بیٹھے ہاں. اللہ فرمایا ہن ویکھیا جی ایک نبی تے اودے صحابی پجے بٹیرے کھا کے بھی اٹھے نہیں نبی دی آواز تے, بیٹھے نے. ہن آ جاؤ احد والیاں ول, نہ کرو پتر ہے میرے ویکھو بیچا بچیا, بڑی وڈی گل پہ کرنی ہے, چھوٹی گل نہیں ہے.
اوے پھر ایک باری آؤ ادھر آؤ پھر ایک باری اللہ مند قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا حضرت موسیٰ آواز ماری آؤ پجے بٹیرے کھا لے جے آؤ فرعون نال لڑنے انہوں نے کہا جی اسی تے ایتھے بیٹھے جے اسی نہیں ہلدے فاذهب انت وربک آپ ٹر جاؤ تے نال اللہ نوں لے جاؤ تے لڑاؤ تسی دوویں اللہ فرماندا ہے ویکھیا جے نبی تے ویکھیا جے اودے صحابی اس آکھیا سی آؤ لڑو تے انہاں کہا جی تسی آپ لڑ لو تے تہاڈا رب نال ٹر جائے اے وے حضرت موسیٰ دے صحابہ اچھا تے پروردگار پھر مالک فرماندا ہے ایتھوں شروع کر لو وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کیسے ضائع کرے محمد کے صحابہ کا اجر یا اللہ ایتھے کی ہوئے ہے اٹینشن جاگ دیو پہ بھائی سمجھ آؤ دیجئے پہ بور تے نہیں ہوندے پہ یا اللہ ایتھے کی ہوئے ہے اللہ فرمایا پورے مدینے دے اندر ہر گھر دے اندر میت سی ہر گھر دے اندر ایک ایک لاش تھی جس گھر وچ لاش نہیں سی نا اس گھر دے جواناں دیاں لتاں ٹوٹ گئیاں سن اکھاں نکل گئیاں سن باواں ٹوٹ گئیاں سن وہ زخمی سن شاہ جی من بعدی ما اصابہم الکرہ بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا وہ زخمی تھے زخمی بھی تھے اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون اور ان کے گھروں میں میتیں تھیں ہر گھر میں میت تھی لا تحسبن الذین قتلوا ایتھے آیت آئے گی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء میں نے نبی سے کہا کہ ہر میت والے گھر جاؤ اور انہیں جا کے کہو اللہ فرما رہا ہے تو اڈم مریا نہیں تو اڈا مریا نہیں زندہ ہے تے اللہ پہ آندہ جی میں انہوں رزق دینا وہ رزق لیندہ ہے ان کیڑی کیفیت آئیے ایک پاسے وے کہ ہر گھارے چھ میت ہے بولے نہیں ہر گھارے چھ دوسرے پاسے وے کہ من بعدی ما اصابہم الکرہ ہر بندہ زخم بولے نہیں سارے ہر بندہ زخمی ہے ہر بندہ بولو سارے ہر بندہ بیٹا آنکھیں کھولو میں چھوڑ رہا ہوں ممبر جا رہا ہوں ہر بندہ زخمی ہے ہر گھارے چھ میت ہے نبی جا کے تسلی دیں دیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات اے جڑے تواڈے گھر دے فوت ہو گئے نے نا انہاں اللہ دی راہ وچ جان دتی ہے اللہ پہ فرماندا ہے اے زندہ نے تسی سوچیا جی بھی نہ کہ مر گئے نے اور اللہ انہاں نو رزق دیندا ہے اور وہ رزق لیندے نے پہ اللہ کولوں وہ زندہ نے اچھا اس کیفیت دے اندر ایک باری سارے کیفیت بیان کرو ہر گھارے چ بولو ہر گھارے چ ہر نوجوان زخمی مدینے دا نقشہ سامنے آگے ادھر نقشہ سامنے آگے کہ پجے بٹیرے کھادے نے ادھر کی نقشہ ہے پجے بٹیرے کھادے نے حضرت موسیٰ دے صحابہ تے بٹیرے کھا کے ڈکار مار کے بیٹھے نے تے نبی آکھے آؤ حملہ کیتا ہے فرعون نے چلیے لڑیے انہوں نے کہا جی نصیحت تے بیٹھے ہیں تسی جاؤ اللہ نو لال لے جاؤ تے لڑ کے آ جاؤ اسی نہیں تو ہل دے بٹیرے کھا کے ہن ادھر کی نقشہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اللہ نہیں ضائع کرتا ان مسلمانوں کا اجر مالک کب اور فرمایا زخمی تھے میتیں تھیں درد میں تھے کسے کان نے چاہ کے نبی دے آکھے کافراں مکے والے مدینے دے اتے چڑھائی کر دیتی ہے حضور ساریاں میتاں بھی چھڑیاں سارے زخمی بھی چھڑے الذین استجابوا للہ والرسول
من بعد ما اصابهم الکرہ، اس وقت رسول نے زخمیوں اور میت والے گھر والے صحابہ کو آواز دے کر کہا باہر آؤ، اسلام نو تہاڈی لوڑ پی گئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس ویلے الذین قال لهم الناس، مکے دے سارے یہودی مشرک اور کافر سارے انہوں نے کٹھے ہو کے کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، ڈر جاؤ، وہ بندے تو اڑلی کٹھے ہو گئے نے، انہیں تو انہوں مار چھڑنے۔ اللہ فرماندے فزادہم ایمانا، اس وقت ان کا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، زخموں کو بھول کر، میتوں کو بھول کر اور زمانے کی یہ بحثوں کو بھول کر مدینے کے صحابہ سارے مدینے کے کافروں کو کہتے تھے پرے ہٹو، ہمیں محمد نے بلایا ہے، ہمیں جانے دو، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ہمیں محمد نے بلایا ہے، ہمیں جانے دو، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اللہ فرمایا اوے تانوں اوتھوں نسدے نظر آوندے نے پئے، ایتھوں جڑی محمد دی آواز دے اٹھ پئے نے نہیں نظر آئے۔ گفتگو ختم ہوئی، میں زندہ رہا تو شان صحابہ آپ سے ادھار ہو گئی۔ سنو، ان مولویوں کو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں امیر حمزہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں ان مولویوں کو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں محمد کا چاچا امیر حمزہ نظر آ رہا ہے۔ ان مولویوں کو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں غسیل ملائکہ حنظلہ نظر آ رہا ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، شادی ہو گئی، پہلی رات ہے، پہلی رات ہے، شادی تھی، نویں ویائی دلہن آئی ہے، پہلی رات ہے، ادھر دلہا اپنی بیوی کو پہلی رات، ادھر مصطفیٰ دی آواز، ادھر مصطفیٰ دی آواز، آؤ دین واسطے ضرورت پہ گئی ہے۔ وہ پہلی رات دا دلہا وہ کپڑے کس دے پیا، تلوار کس دے پیا، پہلی رات دا لاڑا فجر علی سرگی علی، پہلی رات دا لاڑا تلوار کس دے پیا، کپڑے کس دے پیا، وہ زرا لباس پا رہے ہیں۔ وہ گھردی نے ویکھ کے آکھیا بادشاہ کدھر جے تے پہلی رات ہے، او سکھے ہو جیاں کئی راتاں محمد دی آواز تے اوے اللہ دی قسمیں آج جنہاں نو بھج دے آن بھج گئے آندے نے، بھج گئے اے جے وہ بندے جنہوں آندے نے بھج گئے، او سکھیا اپنی حفاظت کریں تے جے بچ گیا تے آ جاں گا، نہ بچ گیا تے تیرے ورگیاں کئی یار تو قربان نے۔ صحابہ میدان احد میں ہے، شہادتیں ہو گئیں، لاشیں کٹھی کی گئیں، صحابہ کو فرمایا حنظلہ کو لاؤ، پورا میدان جنگ چیک کیتا گیا، حنظلہ نظر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ حضرت حنظلہ نظر نہیں آندے، مصطفیٰ دیا اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ محمد فرمانے نے میرے غلام نے غسل کرنا سی، غسل بھی نہیں کر سکیا میری آواز تے، انہیں میری آواز سن لی، انہیں غسل دا بھی ٹائم نہیں لایا، وہ اسی طرح آ گیا سی۔ اللہ نے فرمایا فرشتو حنظلہ نو عرش تے لے آؤ، ان غسل کروا۔ میری جان یہ ہے قرآن میں عظمت صحابہ۔ پیر بادشاہ جی آپ ناشی سناؤ۔ اچھا چلو انہی الفاظ پہ مجھے اجازت بخش دیں، میں زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔